بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت تقویدار اور عابد و زاہد صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدقات بھی خوب بڑھ چڑھ کر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے اور بیماری یوں طویل ہو گئی کہ مرض شدت پکڑتا گیا، یہاں تک کہ آپ جاں کنی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت علقمہ کی بیوی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ علقمہ حالت نزع میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ علقمہ کے پاس فوراً چلے جائیں اور اسے کلمہ شہادت کی تلقین کریں۔ ان صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، لیکن حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ رواں نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ علقمہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ جواب ملا کہ ماں موجود ہے، لیکن بہت سخت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی والدہ کی جانب قاصد بھیجا کہ اگر میرے پاس آ سکتی ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں خود آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ جب والدہ کو پیغام ملا تو اس نے کہا، میری جاں آپ پر قربان ہو، میں خود حاضر ہوتی ہوں۔ یوں وہ عصا کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولا تو اللہ کی جانب سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ تیرے بیٹے علقمہ کا کیا حال تھا؟ ماں نے کہا، اے اللہ کے رسول، بڑا صوم و صلات کا پابند اور خیرات و صدقات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ ماں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیوں؟ والدہ نے کہا، علقمہ اپنی بیوی پر خوب خرچ کرتا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علقمہ کی زبان کو ماں کی نافرمانی کلمہ پڑھنے سے روک رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے بلال، جاؤ اور ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کرو۔ اس خاتون نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ علقمہ کو اس میں جلائیں گے۔ ماں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرے گا کہ آپ اسے میرے سامنے جلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے تو تو اس سے راضی ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک تو علقمہ سے ناراض رہے گی، اس کی عبادت اسے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ علقمہ کی والدہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں علقمہ سے راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو علقمہ کی جانب بھیجا اور کہا کہ دیکھو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں، ہو سکتا ہے اس کی ماں نے مامتا کے تقاضے علقمہ کو معاف کیا ہو، لیکن دل سے راضی نہ ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب علقمہ کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ کو کلمہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور کہا، او لوگو، علقمہ کو ماں کی ناراضگی کے سبب کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ تھی، لیکن جب ماں نے معاف فرمایا تو زبان کلمہ شریف کے ساتھ رواں ہو گئی۔ کچھ دیر بعد حضرت علقمہ فوت ہو گئے۔
پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور علقمہ کے کفن اور غسل کا حکم دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ دفن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کنارے کھڑے ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں، جو شخص اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دے گا اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کی عبادات فرض و نفل اللہ کے حضور قبول نہ ہوں گی۔ سامعین، اس واقعے سے ماں کے رتبے کا علم ہوتا ہے۔ آج کل زیادہ تر نوجوان ایسے ہیں جو ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دیتے ہیں اور ماں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ واضح رہے کہ ان کی یہ روش انہیں گمراہ کر دے گی اور زندگی بھر کی عبادت رائے گاں جائے گی۔ خدا را اپنے والدین کا احترام حد درجہ کریں، کہیں ان کی بے ادبی کے سبب ہمارے اعمال و عبادات ہی اکارت نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔